أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اس آیت میں سجدہ ہے، سننے والے سجدہ ادا کر لیں. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لوگوں میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ کنارے کھڑا اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، اور اگر کچھ فائدہ ہاتھ آیا تو ذرا دیر کی تسلی رہی، لیکن کسی آزمائش میں ڈالا گیا تو جہاں سے آیا تھا الٹا منہ کے بل بھاگ گیا، بس دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا. یہ کھلا ہوا نقصان ہے. اللہ کی بندگی سے بھاگا تو دوسروں سے دعا کرنے میں لگ گیا، وہ بھی ایسوں سے جو اس کو نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتے تھے اور نفع بھی ہرگز نہیں دے سکتے. اب تو ایسا آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پھنسا. دعا کی بھی تو ایسے بے بس کمزور سے جو کچھ کام بنا نہ سکے، الٹا نفع سے پہلے نقصان آ پڑے. ایسا پکارنے والا بھی نکما بے سمجھ، اور جسے پکارا جائے وہ کوئی بڑا جتھے دار ہو تب بھی کسی کام نہ آوے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بے شک بات ہے کہ اللہ نے جب ارادہ فرما لیا تو وہ اس کام کو پورا کر کے دکھا دے گا. جس کو یہ خیال پڑ گیا ہو کہ دنیا آخرت میں کہیں بھی اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو ایسے شخص نے اوپر اونچی چھت پر بندھی ہوئی رسی کو پکڑے رکھنے کے بجائے گویا کاٹ ڈالا. نہ امید ہو کر غصے میں ایسی حرکت کرنے والا سوچ لے کہ اس غلط تدبیر سے اس کا بھلا ہوا یا برا. کیا خوب نازل فرما دی ہم نے اس قرآن کی آیات کہ صاف صاف اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت کی راہ مل کر رہے گی. جو لوگ ایمان میں آ گئے اور جو یہودی بن گئے، یا سابئین ہوں یا نصارہ یا مجوس ہوں یا مشرک ہوں، ان سب کے بیچ آخری فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا. اور بے شک بات ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر خود ہی گواہ موجود ہے. کیا نہیں غور کیا تم نے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے آگے سجدے میں پڑا ہے، اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت بھی، اور ہر جاندار کے ساتھ بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا وعدہ سچا پڑا. یاد رکھو اللہ جس کو ذلیل اور بے عزت کر ڈالے پھر اس کو کوئی دوسرا عزت دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہی کو اختیار ہے جو چاہے کر ڈالے. سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے
انسان دو ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ بس جو لوگ نافرمان ہیں اور اللہ کے انکاری ہیں، ان کی سزا کے لیے آگ کا لباس ان کے بدن کے ناپ کا تیار کر دیا گیا ہے، اور ان کے سروں پر کھولتا ابلتا پانی انڈیلا جائے گا۔ مسلسل آگ کی گرمی سے ان کے پیٹ کا تمام سامان پگھل کر بہہ جائے گا، اور کھال چمڑے بھی گل جائیں گے۔ لوہے کے گرز یعنی بڑے بڑے گھن سے ان کے سروں کو مارا جائے گا، مارے گھٹن اور غم کے، جب بھی صرف ارادہ کریں کہ جہنم سے نکل بھاگیں، ویسے ہی اور اندر دھنستے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ چکھتے جاؤ تیز جلن کا عذاب۔